وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 41 سے 44 حصہ اول. آج کا سبق کا نمبر 21-23. آج کا موضوع: کیا اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہمارا کوئی سروکار نہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی. والشياطين كل بناء وغواص. اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے. وآخرین مقرنین فی الاصفاد. اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے.
وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 41، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرو۔ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ارکض برجلک، تو ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پانی ٹھنڈا نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال واپس کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور، رحمتم منا، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، وذکر لأولی الالباب، اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پہ۔ وَخُذْ بِيَدِكَ دِغْسًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے لو، فَاضْرِب بِهِ، اور اسے اس سے مار دو، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑو، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے انہیں صابر پایا، نعم العبد، بہت بہترین بندے تھے، انہو اواب، اور بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان پہ کوئی تکلیف ہوگی جس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، تو خواہ مخواہ تکلیف کے بارے میں یہ نہیں کوریدنا کہ کیا تکلیف تھی، کیا تفصیلات تھیں، ضروری نہیں ہے، بس تکلیف تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے انہوں نے مجھ سے دعا کی، اور یہ دعا دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہاں پہ تو یہ ہے نا، اذ نادا ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، لیکن میں وہ دوسری دعا بھی میں نے آپ کو نقل کر دی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے تکلیف جب بھی پہنچتی ہے انسان پہ، کوئی بھی تکلیف ہو تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ نعم العبد انا وجدناہ صابرا، یعنی یا ہے نا آیت نمبر 44 میں، انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ اچھا، اس میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو واقعات آ رہے ہیں، اس میں سے آپ اپنے لیے نصیحت حاصل کریں، ذکر، اگر آپ دیکھیں نا، ذکر لأولی الالباب، دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں تو وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اور بیجا تفصیلات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جو نصیحت کی بات ہوتی ہے، جو کام کی بات ہوتی ہے، جو اہم بات ہوتی ہے، اس کو ہم پھر ان تفصیلات کی گرد پر پڑ جاتی ہے اس میں۔ یہ ایک عام رویہ ہے ہمارا، یعنی جو کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ آیا، اس کی تفصیلات میں نہ جائیں، اس کے محل وقوع میں نہ جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور کیا توقع کر رہا ہے یعنی اپنے بندوں سے، اور پھر ان کی کیسے تعریف کر رہا ہے۔ نعم العبد، آپ دیکھیں نا، ان نصیحت تو اسی الفاظ میں موجود ہے، نعم کیا خوب بندے تھے، انہو اواب، یہ اواب کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہماری جہاں تک آج ہمارا تعلق ہے وہ تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو دین سے ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق سمجھ لیا ہے دین کو، دین کے ہم تابع نہیں ہیں، ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے،
ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، بلکہ اللہ پہ اپنی مرضی ٹھونس رہے ہیں کہ مرضی تو ہم اپنی کریں گے. یعنی آپ دیکھنا ہمارا اپنا رویہ کیا ہے کہ اے اللہ مرضی تو ہم، زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے. باقی تو یہ ہے نا کہ دیکھیں اللہ سے تو اس وقت جو صحیح اور حقیقت بات ہے، ہمارا اللہ سے، اس کے رسول سے کوئی تعلق نہ ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں. اور بندگی کا تعلق یہ تو آج کے معاشرے میں، نہ افراد کے معاشرے میں کچھ ایسا گھوم رہا ہے اور نہ امت کے. پاکستانی قوم ہے بندگی، نو بندگی. ہم تو اپنے حرص و حوث کے پجاری ہیں یا نفس و شیطان کے پجاری ہیں. دیکھیں کلی بات ہے اور اس میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں معلوم ہو رہا کہ میں ایسے الفاظ سے آپ سے بات کروں کہ حقیقت میں ہے کیا، حقیقت کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اسی ایوب علیہ السلام کے بارے میں، اور یعنی اپنا بندوں سے اس کا کیا تعلق ہوتا ہے، بندوں کو آزمائش میں ڈالنا ان کی حیثیت کے مطابق، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کی وسعت کے مطابق آزماتا ہے. یہ بھی ایک سبق ہے، اس میں نوٹ کر لیں. آزمائش کے بغیر جو ہے وہ بندگی مکمل نہیں ہوتی. یہ جملہ بھی نوٹ کر لیں، آزمائش کے بغیر بندگی کا کوئی خیال بھی نہ رکھے. سورہ عنکبوت کا مضمون ہے نا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ان کو یوں ہی میں چھوڑ دوں گا، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ وہ یہ کہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اور میں ان کی آزمائش نہیں کروں گا. دیکھیں سورہ عنکبوت کی جو پہلی آیت ہے بہت ہی اہم ہے. آپ افسوس یہ ہے کہ قرآن کو تو ہم اپنے لیے، قرآن تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. جو صاف اور کلیئر بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن آج ہمارے لیے نہیں ہے. یہ تو ھدی للمتقین ہے اور ہم تو متقی نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. تقویٰ سے ہمارا کیا لینا دینا. بہت بھاری الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ غیر متقی شخص جو ہے وہ جنت میں تو نہیں جا سکتا. اعدت للمتقین ہے، جس کی جنت ہے وہ کہتا ہے اس میں تو میرے متقین بندوں کے لیے میں نے یہ بنائی ہے. اعدت للمتقین، دیکھیں بڑے اہم الفاظ ہیں جو اللہ فرما رہا ہے. اور ہم ہر ایرو غیرہ نتھو غیرہ جو کہتا ہے وہ تو بس جنت میں تو بس میرا ٹھکانہ ہے، میں تو محمدی ہوں، میں تو امت محمدی ہوں. اور بعض علماء جو ہے بین الاقوامی میں پائے گئے یہ خوشخبری بانٹتے پھر رہے ہیں کہ بس غم مت کرو، تم مرو گے اور سیدھا جنت میں جاؤ گے. جنت تمہاری جگہ ہے، کیوں امت محمدیہ میں سے ہو. ہم امت محمدیہ میں سے نہیں ہیں. ہمارا تو ایمان باللہ ہی نہیں ہے، ایمان بالآخرت ہی نہیں ہے، ایمان بالرسول ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کے. دیکھیں یہ جو دین کے متعلق باتیں ہیں، ایک بات میں اگر آپ سے عرض کروں تو یہ ہے کہ دین کی جو باتیں ہیں اس کے متعلق ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. جو ضروریات دین ہیں اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. ہم میں سے ہر شخص اپنے خیال کے مطابق جو ہے وہ دین کو اپنائے ہوئے ہے. اور افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں، افسوس ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے. ایمان تو دل کی تصدیق کا نام ہے. ہم نے تو دل سے تصدیق کر دی ہے کہ دنیا اور حاصل دنیا اصل ہے اور یہ حقیقت ہے. اللہ، حاصل دنیا حقیقت ہے.
ہم نے یہ تصدیق کر دی ہے اپنے عمل سے. تو مسئلہ تو بہت ہی بگڑا ہوا ہے. یہ قرآن جو میں آپ کو دیکھیں، آپ تفسیروں میں دیکھیں، ادھر ادھر کیا مطلب اس سے اخذ کیا کرنا چاہتے ہیں لوگ. قرآن کی تفسیر لکھ کے مجھے نہیں معلوم کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں. کہیں تو واقعاتی طور پر یہ فلاں پیغمبر فلاں جگہ یہ حالات تھے ان کے، یہ تھے اینڈ دیٹس آل. اور پھر اگر آپ دیکھ لیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا صفوں کے صفحے لکھ ڈالے ہیں ان واقعات کی تفصیل میں کہ بھئی یہ کون سا کرسی پہ کون سا وزن ڈال دیا تھا. بھئی سیدھا سادہ مطلب ہے، ایک چیلنج تھا جو ان کی سلطنت کو درپیش تھا، وہ ایک آزمائش کے طور پہ، اور انہوں نے ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کیا اور اس کی اللہ کی رحمت سے ان تمام جو چیلنجز درپیش تھے ان پر قابو پا لیا سلیمان علیہ السلام نے. ضروری تو نہیں ہے کوئی اس میں 5 کلو کا کوئی وزن ہو کرسی پہ. یہ ہماری مطلب وہ ایک سوچ ہے نا کہ بھئی معلوم کرنا ہے کہ وزن کیا تھا، اور پھر اسرائیلیات سے لے کر جو خرافات اسرائیلیات ہیں اس سے آپ مدد لیتے ہیں اور ہمیں آپ تفسیریں کرتے ہیں. مناسب نہیں ہے. خیر، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارا بندہ. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جب اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے دے کہ نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا. اور کیا چاہیے بادشاہو؟ اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں، اللہ کے بندے بن جائیں. ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ میں ریپیٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں تکرار کے طور پہ، کہ ہم نہ اللہ کے بندے ہیں، نہ ہمارا کوئی رجحان پایا جاتا ہے. بیگم صاحبہ کو جو چپ لگ جائے اور ناراض ہو جائے، اللہ کی بندی تو نہ رہی، وہ تو اپنے نفس کی بندی بن گئی، وہ یا اس کے میاں، بات ایک ہے. یہ تو میں ویسے ہی خواتین فرسٹ ہوتا ہے نا، لیڈیز فرسٹ، تو میں بیگم کا نام پہلے لے لیتا ہوں. آپ نے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ لیڈیز فرسٹ. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، انسان کا کمال جو ہے بندگی میں ہے. نعم العبد انہ اواب. دیکھیں اللہ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، ہمیں تو وہ دیکھنا ہوگا. اللہ کو بندہ بننا اچھا لگتا ہے. اللہ کو رجوع کرنے والا، بہت رجوع کرنے والا بندہ. اب یہ دیکھیں، میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں. بندگی میں اپنا نام بنا سکتے ہیں کوشش کر کے، اللہ کے بندے بن جائیں اور خواہشات کی پیروی کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، اپنی حقیقت کو پہچانیں، یقین کر لیں، پھر اللہ کے لیے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں. اور ہر زندگی کے ہر لمحے آپ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں تو آپ نعم العبد میں شامل ہو جائیں گے. ہر کام میں للہیت آپ کے، اور ہر کام میں اللہ کی طرف توجہ. یہ ایوب علیہ السلام کا خاص طور پہ جو ہے آزمائش آئی، ایک تو انہوں نے صبر کیا. الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ظاہری نعمتیں ان سے چھین لی تھیں، لے لی تھیں امتحان کے طور پہ. اچھا، یہاں پر رک کر میں ایک جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں. ایک تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ آزمائش کے بغیر جنت کا سفر مشکل ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. کیا خیال ہے تمہارا؟ دیکھیں یہ طرز کلام آپ دیکھیں نا، ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر یہ خیال ہے کہ تم مفتے میں جنت میں چلے جاؤ گے کلمہ پڑھ کے، تو یہ خیال غلط ہے. ہمیں تو بس جنت مفت چاہیے. اور بعض علماء کرام یہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ بس اللہ سے کہو مجھے بس مفت میں جنت بھیج دے، بنا حساب کتاب، میرا حساب کتاب نہ لے.
بھئی حساب کتاب تو یوم توفی کل نفس ما کسبت، قرآن کی آیت ہے کہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. یوم جزا کا مطلب ہی یہی ہے، ثم توفی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم. تمہیں اگر بنا پوچھے جنت میں داخل کر دے محض دعوے ایمان پر، تو رام چند اور تم میں فرق کیا تھا؟ یعنی ہندو اور آج کے مسلمان میں فرق کیا ہے؟ میں بھی حرص و حوث کا پجاری ہوں اور وہ بھی حرص و حوث کا پجاری ہے. یہ بڑے یعنی میں نہایت آہستگی سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. دیکھیں آج کے مسلمان میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ لفظی کلامی ایمان جو ہے، یہ جو ہم زبانی طور پہ ہم کہتے ہیں نا، یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پر، لیکن یہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، یعنی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو. وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن اپنے آپ کو، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. وما یخدعون الا انفسهم. تو بہرحال دیکھیں یہ اپنی ذہنیت کو درست کریں. اصل میں نہ تو ہم خود دین کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے، اور بتایا کیا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا اور ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ میں افریقہ گیا اور ایک دفعہ یہاں گیا، اور ایک ساری تقریر قصے کہانیوں پر مشتمل ہے، یا معجزات کے بارے میں، یا جو ہے اور کوئی موضوعات، لیکن دین کی بیس نہیں بیان کریں گے آپ کو. ان کو خود ہی پتہ نہیں ہے. پتہ ہوتی تو پہلے تو وہ بیس بیان کرتے. عمارت کی یعنی عمارت کی تو ایک بنیاد رکھی جاتی ہے، بعد میں عمارت بنائی جاتی ہے. اعمال کی بات بعد میں ہے، پہلے ایمان کی بات ہے. یہ تو اللہ کے کلام میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے بغیر عمل صالح تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ عمل بد ہوگا جس کا کوئی یقین نہیں ہوگا. ہماری زندگی میں تو یقین نہیں ہے، یہ میں اللہ کی عطا سے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. ذرہ برابر یقین نہیں ہے، نہ اللہ پہ، نہ یوم آخرت پہ، نہ رسول پہ. تو دنیا یعنی اب بنیادی باتیں تو آپ نے فراموش ہی کر دی. دیکھیں میں آپ کو، دیکھیں یہ موضوع چل پڑا ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ خود سوچیں کب آپ نے دل و جان سے ایمان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، یا کب آپ نے، مجھے آپ وہ تاریخ یا وہ سال بتائیں کہ آپ نے اس دن یعنی ایمان کی حقیقت کو جان کر اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور اپنی مال و جان کو اللہ کے حوالے کرنے کا عہد کیا ہے. آپ نہیں بتا سکتے. سارا معاملہ چل رہا ہے روایات پہ بس. مسلمان کیوں؟ ہمارا باپ مسلمان تھا. باپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ایمان کیا ہے. ہمارا تو دیکھیں، ہماری تو ساری زندگی دنیا داری پر مشتمل ہے. آپ خود دیکھ لیں اپنے بچوں کی تربیت کن خطوط پر کرتے ہیں، کیا آپ کے پیش نظر ہوتا ہے؟ بس یہ پڑھ لکھ جائے اور بڑی ڈگری لے لے اور ڈاکٹر بن جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. بچے بھی پھر اسی طرح، آپ کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ بچے کے ذہن کی دنیاوی خطوط پر تربیت کرتے ہیں، آپ اس کو دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں. آپ کو کیا احساس ہے یا کیا آپ کے دل میں مطلب وقعت ہے اللہ کے احکامات کی یا اللہ کے دین کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی؟ کوئی نہیں.
یہ سارا معاشرہ اسلام سے خالی ہے، ساری امت اسلام سے خالی ہے، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، ہوں گے کوئی اللہ کے نیک بندے، لیکن جماعت تو ختم ہے۔ اسلام کی جماعت نہیں ہے آج، نہ کوئی اس کا امیر ہے، بس دعوے ہیں، بس صرف دعوے ہیں بس۔ تو دیکھیں یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ آیات میں بار بار کہہ رہے ہیں نعم العبد انہ اواب واذکر عبادنا، ابھی آگے آئے گا، واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار۔ دیکھیں یہ تھوڑا اگر آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور ہونا چاہیے تو 44 نمبر کی آیت کو ذرا دیکھیں، ہم 41 نمبر کی سبق سے پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ نعم العبد 44 نمبر کی آیت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، یہ تقاضے ہیں بندگی کے، یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم میرے اچھے بندے بن جاؤ، اور پیغمبر بدرجہ اولا تمام پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دین تو ایک ہے شروع سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس ایک ہی ہے، اسلام۔ اچھا، اب جو صفات اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی، یہ تذکرہ پیغمبروں کا کیوں اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ مجھے کیسے بندے چاہیے، یہ میرے بندے تھے، ان کو دیکھو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلو۔ واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، ان کے سامنے اے نبی تذکرہ کیجئے ہمارے بندوں کا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا۔ انہ اواب، اولی الایدی، یہ بڑی قوت عمل رکھنے والے لوگ تھے، اور بینا لوگ تھے، ابصار، آنکھوں والے تھے، یہ دیدہ ور لوگ تھے یہ۔ ہماری آنکھیں تو اندھی ہیں، ہم تو اندھے ہیں سر، تو اندھے ہیں، ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ مجھ سے بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں بھائی اللہ سے کیسے محبت کریں، دنیا تو نظر آ رہی ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ مال دولت کے انبار ہیں، اور یہ ایسٹس ہیں، اور یہ وہ چمک دمک ہے، اللہ تو نظر ہی نہیں، اس سے کیسے محبت کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں اندھی ہیں، آپ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت کے مناظر ہمارے سامنے ہیں۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ ہم تو اندھے ہیں، دل کی آنکھیں ہماری اندھی ہو چکی ہیں، ہم نے ان پر دنیا کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر شخص اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جملہ دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض جملوں پہ آپ میرے غور کیا کیجیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو پہچاننا ہو تو اپنے فیصلوں کو دیکھیں کہ آپ کی جو زندگی ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اللہ یا ما سوی اللہ؟ اللہ تو نہیں ہے، ما سوی اللہ ہے۔ یہ مختصر میں لفظ کہہ رہا ہوں، ابھی ٹائم میرے پاس نہیں ہے اتنا، میں نے کہا بھی ہے، کہتا بھی رہوں گا۔ تو ہماری زندگی کی بنیاد تو ظاہر کا ہے۔ ہم خاندان میں ظاہری مفادات کے تحت، دیکھیں بعض اوقات اولاد جو ہے وہ والدین کو ڈیگریڈ کر لیتی ہے، اونچی آواز میں بولتی ہے اور کیا کیا نہیں کرتی۔ ہمیں تو ادب سے کوئی سروکار نہیں ہے، قرآن کے احکامات سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔
اور ہم تو یوں ہی اندھے بن کر زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ اندھا پن جو ہے یہ ہماری اعمال کی وجہ سے ہے. آپ کی آنکھیں بینا ہونی چاہیے. آپ کو اپنی آنکھیں کا علاج کروانا چاہیے، دل کی آنکھوں کا. اُولی الایدی والابصار، یہ اندھے نہیں تھے، ہم تو اندھے ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے خواہ جھوٹے القابات لگانے کا. میں نے کیا کرنا ہے؟ میں کوئی جذبات سے مغلوب ہو کے بات کر رہا ہوں آپ سے؟ نہیں، ہوش و حواس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اندھے ہیں، ہم اندھے بنے ہوئے ہیں. ہم حقیقت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. حقیقت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنی حقیقت سے بھی ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. اپنے آپ کو ہم جہنم کا ایندھن بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. ہاں بتا رہا ہوں کہ آپ اندھے نہ بنے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. یہاں اندھے رہے تو وہاں آنکھوں والے بنا کے نہیں اٹھائے جائیں گے. پھر آپ شکوتاً پوچھیں گے لم حشرتنی اعمی، اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا. قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ کیا فرمائے گا؟ قرآن میں ہے، اسی طرح میری آیات، میرے احکامات تمہارے پاس آئے، تم نے اس کو بھلا دیا، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا. کیا ہم نے اللہ کے احکامات کو بھلا نہیں دیا ہے؟ قرآن آپ کی نظر میں بس ایک متبرک کتاب ہے، تلاوت کے لیے ہے یا رٹنے کے لیے ہے یا بس آنکھوں سے لگا کے طاق میں غلاف میں بند کر کے رکھنے کے لیے؟ اور کیا حیثیت ہے مجھے آپ بتائیں. آپ سے میں مخاطب ہوں ذاتی طور پہ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ. آخری آیت پڑھ رہا ہوں. ویسے تو ہمارا 41 سے 44 نمبر تک سبق ہے، باقی قاری صاحب سے آپ سن لیے گا. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار الہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے. ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم